إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری، تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا، آپ کا، تمام مخلوقات عالم کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا اور ایسی مخلوقات کے جن کا تصور بھی ہماری عقلیں کرنے سے قاصر ہیں، اللہ رب العالمین تنہا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور درود و سلام ہو تمام کے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل کلام کو کما حقہ ہمارے تک پہنچایا. بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا. اب میری اور آپ کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور طریقے کے مطابق گزاریں. اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کے اندر کئی خطبوں سے غزوہ احد کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں بتائی جا رہی ہیں. پچھلے خطبوں میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے غزوہ احد اختتام پذیر ہوئی، صحابہ اکرام کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تدفین فرمائی، شہداء کے فضائل کے سلسلے میں بعض اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے بتائی گئیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی تدفین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر صحابہ اکرام کی صف باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حضور دست سوال دراز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، جس دعا کا مختصر سا خلاصہ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اب مدینہ طیبہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا، ارادہ کیا، اور واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹتے ہیں. واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹتے ہیں. راستے میں صحابہ اکرام ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں،
دیکھیں سیرت طیبہ بیان کرنے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں ایک یہ بھی مقصد ہے کہ جتنی سیرت طیبہ ہم سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی ذات اقدس کے بارے میں جتنی ہماری معلومات میں اضافہ ہو، اتنی زیادہ ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، اتنی بڑھے کہ جتنی مطلوب و مقصود ہے۔ سیرت طیبہ کے بتانے کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے اور آپ کی حیات طیبہ کا کما حق مطالعہ کرتا ہے، سماعت کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی عالم صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے قریب سے جو دیکھا، صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکے، یہاں تک کہ دشمنوں کا یہ معاملہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ، راستے میں بنو دینار کی ایک عورت، مشہور واقعہ ہے سیرت کی کتابوں کے اندر، بڑا مشہور یہ واقعہ ہے، مرسل روایت ہے اگرچہ۔ بنو دینار کی ایک عورت ہے، اسے یہ خبر دی گئی راستے میں کہ تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا، اور وہ یہی پوچھتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا کیا ہوا؟ یہ عورت وہی پوچھتی رہ گئی۔ پھر اس عورت سے یہ خبر دی گئی کہ تیرا بھائی شہید کر دیا گیا، جنگ احد کے اندر تیرے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو عورت نے کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خیریت وہ عورت دریافت کر رہی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ تیرا شوہر بھی شہید کر دیا گیا، عورت نے یہی کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے لوگ یا ام فلان، اے فلاں کی ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، آپ بخیریت ہیں۔ تو جیسے ہی کہا عورت کو یقین نہیں ہوا، کہا ارونی انظر الیہ، ارونی انظر الیہ، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی، بتانے پر یقین جب نہیں ہوا تو عورت نے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں اور اپنے دل کو تسلی کروانا چاہتی ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اشاروا الیہ، اللہ کے نبی کی طرف جب اشارہ کر دیا گیا، عورت نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے جب تک بخیر و عافیت دیکھ نہیں لیا، اسے چین نہیں آیا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن پر اس کی نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت جب اس عورت نے دیکھا، اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا ہے عورت نے، آپ کو معلوم بھی ہوگا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف یہ اشارہ کرنے والا جملہ ہے۔ کیا جملہ اس نے کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل، سبحان اللہ، کل مصیبت بعدک جلل۔ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے ہر مصیبت آپ کے بعد ہیچ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کے سامنے ہیچ ہے، یعنی آپ بخیریت ہیں تو ساری کی ساری مصیبتیں میرے سامنے ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ بخیریت ہیں کہ نہیں، اب جب آپ بخیریت ہیں تو میرے سامنے کوئی مصیبت نہیں ہے، ورنہ دنیا میں اس سے بڑی مصیبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، کسی کا شوہر مر جائے، کسی کا بھائی مر جائے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس عورت نے اللہ کے نبی کو جب حسن و خوبی دیکھ لیا، بخیریت دیکھ لیا، تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کے سامنے ہیچ ہے، آپ کے سامنے کسی مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب آپ خیریت ہیں تو سب خیریت ہے، یہ مطلب تھا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کر کے دکھائی، اسی لیے تو صحابہ اکرام کا ایمان وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اور قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ اللہ پر اور اس دین پر ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا ان لوگوں نے رکھا ہے، جیسا صحابہ اکرام نے رکھا، تبھی وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے صحابہ اکرام کا ایمان، صحابہ اکرام کا عمل، صحابہ اکرام کا فہم کسوٹی ہے، کسوٹی اس دین پر عمل کرنے کی، ویسا ہی عمل کرنا پڑے گا، ویسا ہی فہم ہمارا ہو دین کے معاملے میں۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ جب تک ویسی نہیں ہو سکتی، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ میں جیسا چاہتا ہوں محبت کروں گا نبی سے، میں جیسا چاہتا ہوں دین کو انٹرپریٹ کروں گا، میں جیسا چاہتا ہوں قرآن کو سمجھوں گا، میں جیسے چاہتا ہوں حدیث کو سمجھوں گا، میں جیسے چاہتا ہوں دھاندلی کروں گا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن ایک معیار دیا گیا ہے، ہمیں ایک کسوٹی دی گئی ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو اس قرآن اور حدیث کو ماننے والے تھے، سب سے پہلے جن کے اوپر یہ قرآن اور حدیث نازل ہوا اور جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جن کے اعمال کی، جن کے عقائد کی، جن کے افہام کی، جن کے فہم کی اور انڈرسٹینڈنگ کی اصلاح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، ان کا فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا عمل، ان کا عقیدہ
سب کچھ ان کا تمہارے لیے معیار ہے. اگر تم آج ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو ایسے ہی ایمان لانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو چاہے کرو گے سو نہیں چلے گا. یہ محبت ہے, اس سے زیادہ محبت کر سکتے ہو اللہ کے نبی سے. یہ عورت کو دیکھو, سبحان اللہ, صحابیہ نے کہا کل مصیبت بعدک جلل, اے نبی ہر مصیبت آپ کے سامنے چھوٹی ہے, آپ کے سامنے ہر مصیبت. اتنی زیادہ محبت, اتنی زیادہ محبت, لیکن اس کے باوجود کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کوئی بدعات اور خرافات ان لوگوں نے ایجاد نہیں کیے. یہ سمجھنے کی بات ہے. سیرت طیبہ کے یہی دروس ہیں جو ہم آپ کے سامنے بتانا, کھول کر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر, پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں. مدینہ طیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مدینہ طیبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدہ فاطمہ تھیں گھر میں, اور اللہ کے نبی گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال کر اپنی بیوی کو دی. حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار نکال کر دی اور کہا کہ فاطمہ ذرا اسے دھو دو, ذرا اسے دھو دو, آج اس نے بڑا کمال دکھایا ہے, آج اس نے بڑا کمال دکھایا ہے. بہت خوش تھے وہ اپنی تلوار سے, آج اس نے بڑے جوہر دکھائے ہیں, ذرا اسے دھو دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً علی تمہاری تلوار نے جوہر دکھائے ہیں, تمہاری تلوار نے بڑا کمال دکھایا ہے, لیکن ہاں ابو دجانہ اور سہل ابن حنیف نے بھی برابر کا کمال دکھایا ہے. اللہ کے نبی نے دو صحابہ کا نام لیا. یقیناً علی تمہاری تلوار نے تو بڑا کمال دکھایا, بڑے جوہر دکھائے ہیں, لیکن ابو دجانہ اور سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دو صحابہ کا اللہ کے نبی نے یہاں پر خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی برابر کا کمال دکھایا ہے, اور ان کی تلواریں بھی تمہاری تلوار سے کیا بہت زیادہ پیچھے نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طرح کے یہاں پر معاملات پیش آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد سے مدینہ آئے, ٹینشن ابھی ٹلانے ہیں, باقاعدہ ابھی معاملات حالات کشیدہ ہیں, ابھی بے فکری کی کوئی بات نہیں ہے, ابھی ٹینشن تھا, اسی لیے سخت پہرا ہے مدینے میں, سخت پہرا ہے. صحابہ کرام چوٹل ہیں, صحابہ کرام زخمی ہیں, بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں, جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں, ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہیں. بہت بڑی مصیبت آئی ہے. 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 70 صحابہ کرام سے زائد صحابہ کرام, جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام کا ذکر پچھلے خطبوں میں آ چکا ہے. اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے, 70 سے زیادہ. اور رہی بات مشرکین کی, تو ان کے کتنے قتل ہوئے اس سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہے. 22 سے شروع ہوتی ہے اور 37 تک اقوال ہیں. 22 سے 37 تک اس بیچ میں جو ہے مشرکین قتل کر دیے گئے. 22 سے لے کر 37 تک اس کے بیچ میں مشرکین قتل کر دیے گئے. لیکن ہاں اس بات پر لگ بھگ اتفاق ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جن کی شہادت واقع ہوئی وہ 70 سے زائد ہے. 70 سے زائد. جی ہاں, اس کے اندر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف 4 سے 5 مہاجرین ہیں. 4 سے 5 مہاجرین کا مطلب جو مکہ سے مدینے گئے تھے ان صحابہ کرام میں, اس کے اندر بھی سر فہرست حضرت سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علاوہ 2-4 صحابہ اور, لیکن 65 لگ بھگ یہ سب کون سے صحابہ ہیں؟ یہ سب کے سب انصاری صحابہ. اللہ اکبر. کیا قربانیاں انصار نے پیش کی ہیں, کیا قربانیاں انصار نے پیش. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصار کے سلسلے میں اللہ کے نبی بہت جذباتی ہوتے تھے, بہت جذباتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے تھے. بہت زیادہ محبت اللہ کے نبی کو انصار سے بھی تھی. کہتے تھے ساری دنیا جدھر جائے ادھر جائے, لیکن میں ادھر جاؤں گا جس طرف انصار جائیں. اللہ کے نبی کہتے تھے میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. کیا قربانیاں ہیں, جان کا نذرانہ. اللہ کے نبی کی راہ میں کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں, جان کو جان نہیں سمجھا, مال کو مال نہیں سمجھا, اولاد کو اولاد نہیں سمجھا. یہ وہ لوگ ہیں, کیا بات ہے, اپنی اولاد کو اولاد نہیں سمجھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں اپنی اولاد کو بھیج دیا. سبحان اللہ. مال کو مال نہیں سمجھا. آپ نے قربانیاں دیکھی ہیں حضرت سعد بن ربیع اور دوسرے صحابہ کرام کی. مال کو اللہ کے نبی کی خاطر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے, اس دین کی علمبرداری کے لیے, اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو مال نہیں سمجھا. اور یہاں تک کہ سب میں بڑی چیز جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے وہ ہے جان. جان تک کے نذرانے پیش کر دیے. یہ وہ لوگ تھے انصار. 65 سے زیادہ انصاری صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوا. رات جو گزرنی تھی, پہلی رات جو اللہ کے نبی احد سے آئے, پوری رات ٹینشن کا معاملہ ہے. ٹینشن. مدینے کے
اطراف میں، اکناف میں، باؤنڈریز میں سخت پہرا ہے صحابہ کرام، گرچہ تھکے ہوئے ہیں لیکن ابھی وہ یہاں پر ڈھیلے پڑنا نہیں چاہتے ہیں، ابھی خطرہ پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے، ایک یہ بات۔ دوسرا، جو مدینے کا جو راستہ ہے وہاں پر بھی بعض صحابہ کرام ہیں، اور ایک ٹکڑی صحابہ کرام کی باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی دے رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا کر رہی۔ اس طرح کا معاملہ رات گزرتی ہے۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اندیشہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اسٹریٹجسٹ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و فہم کا کیا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کو بھانپ لیا کرتے تھے، آپ کو معلوم تھا۔ اللہ کے نبی کو اتنا اسٹرانگ یہ فیلنگ آئی صبح کہ یہ جو مشرکین جن کو ہم نے پلٹ کر مکے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ یقیناً واپس آنے کی سوچیں گے، جی یقیناً واپس آنے کی سوچیں گے، کیونکہ ان کی ابھی پیاس بجھی نہیں ہے، ان کی پیاس بجھی نہیں ہے۔ وہ یقیناً یہ سوچیں گے کہ جہاں ہم نے مسلمانوں پر اتنی کراری ضرب لگائی ہے اور 70 سے زیادہ صحابہ کو شہید کر دیا ہے ان کے، یہی موقع ہے ان کو پوری طرح سے صفحہ دائر سے مٹانے کا، اسی طرح سے پوری طرح سے صفحہ ہستی سے مٹا کر ونس اینڈ فار آل مسلمانوں کے معاملے کو سیٹل کرنے کا یہی موقع ہے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ موقع ملے گا نہیں، یا پھر اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو بہت ممکن ہے کہ واپس دوبارہ ہم پر حملہ کریں گے، یہ خیال ان کے اندر ضرور آئے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ سوچا تو وہ خیال ضرور ان کے اندر آیا بھی، جی یہاں پر اللہ کے نبی نے سوچا، یقیناً یہ ایسا سوچیں گے، جہاں مسلمانوں کو اتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، یہ مزید تھوڑا آگے بڑھ کر مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے، کیونکہ ابھی وہ فی الحال اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ اب پستی میں تھے، فی الحال تھوڑا مسلمانوں کو زخم بھی آئے تھے، 70 سے زیادہ شہید بھی ہوئے تھے، مینٹلی فزیکلی ہر اعتبار سے مسلمان اس وقت کمزوری کے شکار تھے، تو کیوں نہ اس موقع کو مزید انکیش کیا جائے، یہ تصور ضرور ان کے، یہ خیال ان کے دماغ میں ضرور آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سوچا، سوچ کر اللہ کے نبی نے علی الاعلان ایک عام اعلان کر دیا، من یذهب بإثرهم، من یذهب بإثرهم، اللہ کے نبی نے کہا مشرکوں کے تعاقب کے لیے نکلنے کے لیے کون تیار ہے؟ دیکھیے حالات کیسے ہیں، ابھی پیروں میں جان نہیں ہے، سخت چوٹیں آئی ہیں، صحابہ اکرام جو شہید ہوئے وہ تو شہید ہوئے، لیکن جو شہید نہیں ہوئے وہ کیا پورے سارے سالم تھے؟ سخت چوٹیں آئی تھی، 30 40 جسم پر چوٹیں تھیں صحابہ اکرام کے، معاملہ ایسا نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی ایسے میں اعلان کرتے ہیں من یذهب بإثرهم، کون ہے جو ان کے پیچھے جائے گا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نعرے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پکارنے پر صحابہ نے لبیک کہا، اے اللہ کے نبی ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یہ جو آیت میں نے ابھی سورہ آل عمران کے بارے میں آپ کے سامنے پڑھی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، کب؟ من بعد ما اصابهم القرح، جب ان کو سخت مصیبت پہنچ چکی تھی، آلریڈی سخت مصیبت پہنچ چکی ہے، آلریڈی مصیبت زدہ ہیں، آلریڈی بہت زیادہ ضرب لگ چکی ہے، لیکن الذین استجابوا للہ والرسول، کیا بات ہے، ہمارے پاس عام حالت میں، عام صورت میں گھر میں بیٹھ کو ہم اللہ اور اس کے رسول کا جواب نہیں دیتے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، ہمارا معاملہ ایسا ہے، لیکن یہاں حالت دیکھیے کیا ہے، لیکن الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسی لیے کہا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے جو نیکوکار ہیں اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کھڑے ہوئے، صحابہ تیار ہوئے، اس کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، عروہ ابن زبیر، عروہ کون؟ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھالا لگنا ان کی، کیونکہ حضرت زبیر کی بیوی حضرت اسماء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں یبن اختی، یبن اختی، اے میری بہن کے بیٹے عروہ، اور عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تو بہن کے بیٹے تھے، ایک کھالا لگنا، ایک دوسرا اسٹوڈنٹ بھی تھے، اسٹوڈنٹ شاگرد بھی تھے حضرت عائشہ کے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عروہ سے کہتی ہیں حضرت عائشہ یبن اختی، اے میرے بھائی بہن کے بیٹے، وہ جو لوگ ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، یہ تمہارے باپ اور تمہارے نانا کے بارے میں نازل ہوئی آیت ہے، تمہارے باپ کے بارے میں اور تمہارے نانا کے بارے میں۔ کون باپ؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ،
نانا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ چلیے ان کا تعاقب کرتے ہیں، ایسے حال میں جو لوگ اٹھے تھے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کا قیامت کی صبح تک اس آیت کے اندر تذکرہ ہوتا رہے گا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. کون کون ہیں؟ اس کے اندر زبیر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، تمہارے ابا بھی ہیں، تمہارے نانا بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ کہا تھا حضرت عائشہ نے، بخاری کی حدیث ہے. خیر، تو صحابہ اکرام نکلے، صحابہ اکرام نکلے. ایک اور حدیث کے مطابق 70 صحابہ اکرام تیار ہوئے. 70 صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھ نکلتے ہیں. وہاں پر ایک اور اعلان اللہ کے نبی نے کیا کہ جو لوگ احد میں شریک تھے، غزوہ احد میں جو لوگ شریک تھے، بس وہی نکلیں گے. اس کے علاوہ جو صحابہ نہیں شریک تھے یا پھر جو بھی شریک نہیں تھے احد میں، وہ نہیں آئیں گے. کیونکہ عبداللہ بن ابی کھڑا ہوا، وہ بدبخت جو 300 صحابہ اکرام کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا، اب وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم نہیں آ سکتے، کیونکہ صرف انہی لوگوں کو شرکت کی اجازت ہے جو احد میں شریک تھے، ان کو شرکت کی اجازت ہے. تو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت نہیں دی. لیکن ہاں ایک ایکسیپشن اس کے اندر تھا، وہ تھے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ وہ شریک نہیں ہوئے تھے، وہ شریک نہیں ہوئے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں ان کے ابا شریک ہوئے، شہید بھی ہوئے، تفصیلی باتیں آپ کو معلوم ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے پر انہیں شریک ہونے کی اجازت دی. کسے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو وہ ایک ہی ایکسیپشن تھے، ورنہ سبھی وہی صحابہ تھے جو شریک ہوئے تھے احد کے اندر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں نکلتے ہیں. ادھر اللہ کے نبی راستے میں نکلے، صبح صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا. اور ادھر وہاں پر کا وہاں معاملہ، وہ لوگ جو مکے کی طرف نکل چکے تھے راستے میں رکے، بالکل وہی ساری باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کریں گے، اور یہ خیال ان کے ذہنوں پر دستک دے گا، تو اس خیال نے ان کے ذہنوں پر دستک دی، اور انہوں نے کہا کہ اس موقع کو ہم ایسے ہی ہاتھ میں جانے نہیں دے سکتے. یقیناً اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور مسلمانوں کے پورے معاملے کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کر دینا چاہیے، تاکہ مسلمان دوبارہ اپنا سر نہ اٹھا سکیں. اس طرح کا خیال ان کے ذہن میں آیا. انہوں نے وہیں پر مقام کیا، وہیں پر رکے، آگے نہیں بڑھے، کیونکہ ان کے اندر اختلاف ہوا. ذرا کچھ اس بات کے قائل تھے کہ یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے، مدینے پر زبردست حملہ کر کے مسلمانوں کا کام تمام کر دینا چاہیے. کچھ لوگ اس بات پر متفق تھے، لیکن کچھ، ایک صفوان بن امیہ نامی وہاں پر سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے کہا یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے، یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے، مسلمانوں پر ہم نے کراری ضرب لگائی ہے، ان کو نقصان پہنچایا ہے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. ورنہ اگر ہم واپس مسلمانوں کے تعاقب میں جاتے ہیں، واپس مدینے پر حملہ کرتے ہیں، تو وہاں تمہیں نہ کہ صرف وہ صحابہ جو احد میں شریک ہوئے تھے ملیں گے، بلکہ وہ بھی ملیں گے، محمد کے وہ ساتھی بھی ملیں گے جو کسی وجہ سے احد میں شریک نہیں ہو پائے تھے، اور وہ بیک وقت، اور وہ اب انتقام کے آگ میں بھی ہیں. ان کو چونکہ تم نے نقصان پہنچایا ہے، وہ اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسی لیے واپس جانا کسی اعتبار سے اچھی چیز نہیں ہے، کسی اعتبار سے اچھا آئیڈیا نہیں ہے. صفوان بن امیہ نے یہ کہا. ابو سفیان کا ایک خیال تھا. اس طرح سے ڈفرینس آف اوپینین وہاں پر چل رہا تھا. بہرحال وہ آگے نہیں بڑھے، وہ رکے، اور وہیں پر ان کی مشورہ چل رہا ہے. ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. راستے میں ام معبد کے شوہر، معبد، اسی طرح سے ام معبد کے جو شوہر تھے، معبد بن ابی معبد الخزاعی، یہ ملتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وہیں پر ایک ٹرائبل تھے، وہاں پر رہنے والے تھے، مشہور تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. اب ان کا ایمان تو کسی کو معلوم نہیں تھا، مخفی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام لیا، کہا کہ جاؤ ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرو، دیکھو کہ ابو سفیان کہاں تک ہیں. اگر واقعی میں ابو سفیان تمہیں ملتے ہیں اور اگر وہ واپس مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنا، اسے ڈسکریج کرنا، اس معاملے میں اس کی حوصلہ شکنی کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد بن ابی معبد الخزاعی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو معبد بن ابی معبد وہاں گئے اور ابو سفیان نے انہیں خوش آمدید کہا، اور انہیں معلوم نہیں تھا ابو سفیان کو اس وقت کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں. بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ
محمد آپ کے تعاقب میں آنے والے ہیں، محمد اب اپنے گھر سے مدینے سے نکل چکے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں. یہ معبد بن ابی معبد کہہ رہے ہیں ابو سفیان کو، بہت بڑا لشکر لے کر، اور سیخ پا نظر آ رہا ہے وہ لشکر، بہت زیادہ غسیل نظر آ رہا ہے، اور تم سب کو ختم کرنے کی نیت سے محمد، ان کے وہ ساتھی جو شریک تھے عہد میں اور وہ ساتھی جو شریک نہیں تھے، سب کے سب مل کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں. تمہارے جان کی خیریت اسی میں ہے کہ تم یہیں سے پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ نکلو. یہ کہا. تو جیسے ہی یہ کہا معبد بن ابی معبد نے، تو وہ صحابہ، وہ جو مشرکین تھے جو ابھی ڈاواں ڈول تھے کہ واپس جا کو حملہ کرنا، کیا واپس جانا، ابھی کنفیوژن کے شکار تھے، ابھی کلیئرٹی آ گئی ان کو کہ اب مسلمانوں کو واپس حملہ کرنے میں کوئی عقل مندی نہیں ہے، مسلمانوں کو واپس حملہ کر کے اس کے اندر ہمارے جان کی خیریت نہیں ہے، اسی لیے واپس نکلنے میں ہی خیریت ہے. یہ ان کو کلیئرٹی آ گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی کہ دشمن کی حوصلہ شکنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور معبد بن ابی معبد گئے جن کا ایمان مخفی تھا، اور انہوں نے اس طرح سے ڈسکریج کیا، کیونکہ اس وقت ایٹ دس ٹائم مسلمان فزیکلی مینٹلی کسی اعتبار سے ایک اور جنگ کے متحمل نہیں تھے. فی الحال گرچہ ان کی ایمانی حرارت اس بات کی اجازت انہیں نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، صحابہ تیار تھے لڑنے کے لیے اور اپنی جان کا مزید نذرانہ پیش کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی یہ جانتے تھے کہ یہاں پر اگر پھر سے ایک ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد بن ابی معبد کے ذریعے پیغام ابو سفیان تک پہنچایا. تو ابو سفیان اور وہاں اس کے رفقا جو تھے ان کی حوصلہ شکنی ہو گئی، یقیناً ہو گئی. لیکن دشمن کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ پست ہمت ہو بھی گیا ہے تو اپوننٹ کو یہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں. یہ ڈر گئے، یقیناً یہ ڈر گئے واپس تعاقب میں. اور بدر تو ان کو یاد ہی ہے، بدر تو ان کو ابھی بھی خواب میں آتی ہے، بدر کا جو معاملہ ہوا تھا. اسی لیے مسلمانوں کے ساتھ واپس ٹکرانا ان کے لیے کسی صورت مناسب نہیں ہے، یہ سمجھ گئے. لیکن یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ اتنی بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد بھی، مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑی ضرب لگانے کے باوجود بھی وہ ڈر رہے ہیں، یہ نہیں بتانا چاہتے تھے. اسی لیے ابو سفیان نے کیا کیا، وہاں سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا، ایک قافلہ گزر رہا تھا، ایک قافلہ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور وہ ادھر ہی مدینے کی جانب جا رہا تھا. اس قافلے کو ابو سفیان نے روکا، گرچہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب مسلمانوں کے تعاقب میں واپس مدینے کو جائیں گے نہیں، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، واپس مکے کو جو ہی جانے کا ارادہ ہے. لیکن بس مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، مسلمانوں پر ہیبت طاری کرنے کے لیے، رعب طاری کرنے کے لیے اس قبیلے کو بلاتا ہے. اس قافلے کو جو گزر رہا تھا، ابو سفیان نے کہا اس قافلے سے، میرا ایک کام تمہیں کرنا ہوگا، اگر تم میرا ایک کام کرتے ہو تو جب بھی مکے کو آؤ گے، تمہارا قافلہ مکے کو آئے گا، بازار اوقاس جب بھی لگتا تھا تو بزنس کے لیے یہ قافلہ ضرور آتا تھا. تم لوگ جس دن مکے کو آؤ گے، تمہاری اونٹوں پر اتنی کشمش لاد دوں گا کہ تمہاری اونٹیں اٹھا نہ سکیں، تمہاری ساری اونٹنیوں پر اتنا زیادہ مال لاد دوں گا میں، اتنی زیادہ کشمش لاد دوں گا کہ تمہاری اونٹنیاں اٹھا نہ سکیں، اتنا زیادہ مالا مال کر دوں گا. میرا ایک کام کرنا ہوگا تمہیں، جا رہے ہو اگر اس راستے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ ابو سفیان اور ان کا لشکر ان کے تعاقب کے لیے آ رہا ہے، ڈرا نہیں ہے بلکہ آ رہا ہے، اور آ کر مسلمانوں کو صفحہ دہر سے مٹانے کے لیے تیار ہے. اتنا کہہ دینا، بس اتنا کہہ دینا مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، مسلمانوں پر اپنا رعب اور دبدبا قائم کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا آفر بھی تو انہیں ملا کہ جب بھی بازار اوقاس کو آئیں گے اتنے زیادہ مال سے اور غلے سے ان کی اونٹوں کو لاد دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم اتنا کہنے کے لیے تیار ہیں. تو ادھر صحابہ تھے، 70 صحابہ اکرام ہیں، صرف 3000 کا لشکر ہے. ادھر 70 صحابہ اکرام ہے، دیکھیے غور کرنے کی چیز ہے. 70 صحابہ اکرام ہے، بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. ادھر 3000 کا لشکر ہے. 3000 میں سے کتنے، میں نے کہا کہ 22 سے لے کر 37 تک قتل کر دیے گئے بس. ٹھیک ہے، باقی کے پورے سمجھیے پورے کے پورے ویسے ہی ہیں. وہ 3000 کا لشکر، ادھر صرف 70 صحابہ اکرام ہیں. ادھر پھر بھی 3000 ہونے کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے. 3000 ہونے کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں. ادھر صحابہ اکرام کو جب یہ خبر ملی اس قبیلے کے ذریعے کہ ابو سفیان ان کے تعاقب کے لیے آ رہا ہے، تعاقب کے لیے آ رہا ہے، اور صحابہ اکرام 70 ہیں، اور کوئی تازہ دم صحابہ نہیں ہے، بالکل تیار، بنا کسی چوٹ کے. ہاں، ذہنی چوٹ بھی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں. اب ایکسپیکٹ کیا کیا جائے گا کہ ابو سفیان ان کے تعاقب کے لیے آ رہے ہیں، تو ڈرنا چاہیے نہیں. تو آ کر انہوں نے کہا، سبحان اللہ، قرآن کی آیت ہے، کیا آیت ہے، سبحان اللہ. آ کر انہوں نے کہا
اللہ کے نبی سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سفیان اور ان کا پورا لشکر کنسالیڈیٹ ہو چکا ہے. وہ جو ادھر ادھر بکھر گیا تھا وہ اب کنسالیڈیٹ ہو چکا ہے, وہ سب جمع ہو چکے ہیں, پورے مل کر ایک بارگی آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہہ دیا, بس یہ کہہ دیا. ہونا کیا چاہیے؟ 70 صحابہ کرام ہیں, کس حالت میں آپ جانتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حوصلہ شکن ہو جاتے, خوف میں مبتلا ہوتے. قرآن نے کیا فرمایا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم, لوگ تمہارے لیے تیار ہو چکے ہیں, لوگ کنسالیڈیٹ ہو چکے ہیں, لوگ جمع ہو چکے ہیں اور تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. فزادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ گیا. اللہ اکبر. ان کا الٹا معاملہ ہوا, ہمارا معاملہ الٹا ہوتا, ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, مرعوب ہو جاتے ہیں, ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے. یہ 70 ہیں صرف, سامنے 3000 آ رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ ان کا ایمان بڑھ گیا, ایمان بڑھ گیا. قالو, انہوں نے کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ونعم الوکیل, وہ بہترین وکیل ہے, بہترین کارساز ہے. ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس پر تشریح انشاءاللہ آنے والے خطبے میں ضرور کروں گا. تو یہاں پر صحابہ اکرام بجائے اس کے کہ ڈرتے, بجائے اس کے کہ خوف ان پر طاری ہوتا, بجائے اس کے کہ مرعوب ہو جاتے, صحابہ اکرام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو ابراہیم نے فرمایا. اذ القی فی النار, جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا, ابراہیم نے حسبی اللہ ونعم الوکیل کہا تھا. آگ کو دیکھ کر ابراہیم نہیں ڈرے تھے. یہاں پر اللہ کے نبی اور ان کے رفقا صحابہ اکرام اتنی بڑی تعداد کے ان پر حملہ آور ہونے کی خبر سننے کے باوجود مرعوب نہیں ہوئے, اور انہوں نے وہی کہا جو ابراہیم نے آگ نے کہا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے. زندگی کے ہر لمحے, ہر موڑ, ہر مصیبت جب بھی ہمیں آئے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. چاہے کچھ بھی ہو جائے, کوئی بری خبر آئے, کوئی آپ کے بارے میں, آپ کی صحت کے بارے میں بری خبر آئے, بعض دفعہ مال کے نقصان کے سلسلے میں بری خبر آ سکتی ہے, بعض دفعہ جان کے نقصان میں بری خبر آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہونے ہی والی ہیں, اس طرح کا معاملہ دنیا کا ہے ہی, لیکن ہر وقت, ہر لمحے ہمارے زبان سے یہی معاملہ, یہی الفاظ نکلیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے, بہترین کارساز ہے. ہمارے سارے کے سارے معاملات کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اور ہر صورت میں ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں, محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. سبحان اللہ. خیر, اس پر تفصیلی باتیں آنے والے خطبات میں کرنے کی کوشش کروں گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے, کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.